لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین کی باتیں بتانا صرف پیروں کا کام ہے، عالموں کا کام ہے اور اماموں کا کام ہے۔ بھائی یہ ایک سلسلہ ہے، میسج آپ کے واٹس ایپ پر کوئی میسج آتا ہے اور آپ کو بات اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو شیئر کرتے ہو، آپ اس کو فارورڈ کرتے ہو۔ تو جب آپ میسج کو ایک دوسروں کو سینڈ کر سکتے ہیں اور دین کی باتیں آپ کو بتاتے ہوئے آخر ڈر کیوں محسوس ہوتا ہے؟ بہت حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے سماج میں جو اپنے آپ کو بہت وی آئی پی سمجھتے ہیں، بہت پیسے والا سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو ہم اپنے اعتبار سے چلائیں گے، دین کو لوگ اپنی طبیعت کے اعتبار سے چلانا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہمارے علماء مشائخ ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا تو آپ کہاں تھے، فلاں جگہ ڈی جے بجا تھا تو آپ نہیں آئے، فلاں جگہ ایسا ایسا ہو رہا تھا تو کوئی نہیں بولا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر لوگوں نے اماموں کو، علماء کو سمجھ کیا رکھا ہے یار؟ کہیں اگر کوئی ہنگامہ ہو اور ہمارے علماء جب جاتے ہیں تو بستی کے وہ لوگ جو واہیات کو، لہو و لعب کو پسند کرتے ہیں، ناچ گانا کو پسند کرتے ہیں، اسٹینڈنگ ناشتہ و کھانے کو پسند کرتے ہیں، تو اگر امام صاحب سمجھانے چلے جائیں تو صاحب پوری ٹولی اور پورا گروہ جو ہے وہ امام پر دباؤ بنانا چاہتا ہے اور پھر دوسروں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور ایسی جگہ پر اگر ایک پولیس والا آ جائے، ایک سپاہی آ جائے، ایک دروگا آ جائے اور وہ کہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، تو آپ یہ سمجھیں وہاں کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا، سب بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے کہ صاحب دروگا صاحب آ گئے، صاحب دیوان صاحب آ گئے، ایس پی صاحب آ گئے، ایس ڈی ایم صاحب آ گئے۔ اس وقت منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے علماء جاتے ہیں، جن کو ہم اپنا پیشوا بھی کہتے ہیں، اپنا امام بھی کہتے ہیں، اپنا شیخ بھی کہتے ہیں، اپنا مرشد بھی کہتے ہیں، جب ہمیں یہ بات بتاتے ہیں تو ہمیں ان کی باتیں بہت بری لگتی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ آج ہماری فیملی کے لوگ، ہمارے والدین ہمیں دین بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں مسجد نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک بار ہم سے نہیں کہتے کہ نماز کو جاؤ، وہ ہم سے ایک بار نہیں کہتے کہ جلسے میں چلے جاؤ، لیکن آج ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے ائمہ ہمیں دین بتاتے ہیں تو ہم ان سے بڑی بد زبانی کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑے گرم لہجے کے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہی وہ ہمارے پاس سرمایہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، یہی وہ نعمت ہے، یہ علماء نعمت ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہیں، جو اقوال ہیں، جو حضور کے پیغامات ہیں، یہ علماء تک آئے ہیں اور یہ علماء اور ائمہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ کو دین سمجھ میں آ گیا، آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میسج، وہ بات آپ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ حال ہی میں ایک شادی تھی، حالانکہ ہمارے پورے شہر کیا پوری تحصیل میں ناچ گانا، ڈی جے، بھانگڑا وغیرہ ان تمام چیزوں پر تقریباً 9-10 سال ہو گئے ہم لوگوں کو کام کرتے ہوئے۔ راتوں میں ہم بھاگتے تھے، 3 بجے فون آیا تو 3 بجے بستر چھوڑ دیا، 2 بجے فون آیا تو 2 بجے بستر چھوڑ دیا، 11 بجے فون آیا تو 11 بجے بستر چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ صرف آپ کی فلاح و بہبودی کے لیے، صرف سماج میں اچھائی پیدا کرنے کے لیے۔ ناچ گانا علماء کے گھروں پر نہیں ہوتا ہے، ناچ گانا ڈی جے جو ہے وہ اماموں کے گھر نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو اپنے آپ کو سماج کا بہت اچھا انسان بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیسے والا گردانتے ہیں کہ صاحب ہمارا سماج میں بہت رعب و دبدبہ ہے، ہمارا سماج میں جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ پاور بنا ہوا ہے، ہم سماج کے بہت پیسے والے مانے جاتے ہیں۔ یقین جانے جو مصطفیٰ کے دین کے خلاف کام کرے گا، نہ سماج میں اس کی اہمیت ہے اور نہ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت مانی جاتی ہے۔ آج لوگ اپنے من کے اعتبار سے دین کو چلانا چاہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر علماء نہ ہو تو کیا ہوگا قوم کا یار؟ ان مسجدوں میں ہفتے میں دین بتایا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بتایا جاتا ہے۔ اگر یہ بیانات بند ہو جائیں، اگر یہ تقریریں بند ہو جائیں تو سوچیے ہمارے ساتھ کیا ہوگا یار۔ ہمیں کوئی اچھائی کی بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر پڑوس میں بچے ناچ رہے ہیں،
गा رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, تو ہمارا پڑوسی ہم سے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے, ناچ گانا ڈی جے ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے, اور بستی میں کیوں آپ شور کر رہے, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں, سب بے غیرت بنے ہوئے ہیں, اور ایسی شادیوں میں, ایسے پروگراموں میں, ایسے چھلنا چھٹی اور ولیموں میں کھا کر منہ پہ تاؤ دے کے چلے جاتے ہیں. برائی کس کی بنتی ہے؟ مفتی صاحب کی. برائی کس کی بنتی ہے؟ امام صاحب کی. برائی کس کی بنتی ہے؟ عالم صاحب کی. یہ سب پیٹ بھر بھر کے آ رہے ہیں. آج پیٹ بھر لو, جہنم میں پیٹ بھرا جائے گا تب پتہ چلے گا. ہم لوگوں سے پوچھو یار, قوم کے لیے, ملت کے لیے, سماج کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں, رات کے 2-2 1-1 بجے اٹھ کے جاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں وہ چہرے نظر آتے ہیں جو ہمارے سامنے بہت بڑے دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, اپنے آپ کو سماج کا بہت بڑا ہیرو بناتے ہیں, بتاتے ہیں, اور کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں صاحب, رسگلہ کھڑے ہو کے, کولڈ ڈرنک کھڑے ہو کے, گلاب جامن کھڑے ہو کے, کھانا پینا سب کھڑے ہو کے, اور علماء بتاتے ہیں تو ان کی باتوں پر کوئی عمل نہیں. اگر آج بھی غیرت باقی ہے تو جیسے ہم لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں, جیسے ہم لوگ گریز کرتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو سچا مومن بتانا چاہتے ہو تو آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم ایسی شادیوں میں ہرگز نہیں جائیں گے جہاں غیر شرعی کام آپ کو نظر آئے. بھئی ہم لوگوں کو تو لوگوں نے سماج سے نکال دیا ہے. بڑے بڑے ہوٹل کیے جائیں گے, منگنی کی جائے گی, شادی کی جائیں گی, تقریبات کی جائیں گی. اگر دعوت ایسی رسمن آ گئی تو آ گئی, ورنہ اسپیشل طریقے سے ہمیں اور ہم لوگوں کو کوئی نہیں بلاتا ہے. وہی لوگ بلاتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہماری شادی میں رہیں گے, مفتی صاحب ہماری تقریبات میں رہیں گے, چاہے وہ ولیمے کی ہو, چاہے وہ کوئی بھی تقریبات ہو, تو ان کے رہنے سے دین کے یعنی جو کام ہم کریں گے وہ شریعت کے دائرے میں ہوگا. تو ایسے لوگ تو ہم پر فوکس کرتے ہیں, بلاتے ہیں کہ صاحب ان کے رہنے سے ہمارے یہاں کے کام سب دین کے مطابق ہوں گے, شریعت کے مطابق ہوں گے, وہ تو ہمیں بلا لیتے ہیں. ورنہ جو فری اسٹائل ماحول بن چکا ہے, اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اور وہ مولوی لوگ, وہ دلال لوگ جو دین کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں, ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ابھی آپ اعلان سماعت کریں گے, آج پوری تحصیل میں یہی پیغام جو ہے, یہی اعلانات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے.